جس ملک میں لوگوں کو یہ بھی بتانا پڑے کہ کہاں پیشاب کرنا منع ہے اور کہاں نہیں، تو وہاں کے لوگ ووٹ کا صحیح استعمال کیسے کریں گے؟ جہاں دماغ غلام ہوں وہاں زنجیروں کی ضرورت نہیں ہوتی۔ حیران کن بات، پاکستان میں اسلام اتنا زیادہ ہے کہ میڈیسن کمپنیاں کمیشن کی دوائی لکھنے پر ڈاکٹروں کو عمرے کا ویزا اور ٹکٹ دیتے ہیں، اور ڈاکٹر صاحبان بھی ثواب کے لیے چلے جاتے ہیں۔ ملک کی حفاظت کا تو پتہ نہیں، لیکن چوروں کی حفاظت یقیناً مضبوط ہاتھوں میں ہے۔ گھڑی بیچ کر ملک میں سڑک بنانا، ملک بیچ کر لندن میں فلیٹ بنانے سے بہت بہتر ہے۔ پاکستان بڑا عظیم ملک ہے، یہاں یونیورسٹی سے نکلے لوگ رکشے چلا رہے ہیں، جبکہ جیل سے نکلے لوگ ملک۔ پوری دنیا میں کچرے سے بجلی بنتی ہے، واحد پاکستان ہے جس میں کچرے سے حکومت بنتی ہے۔ دروازہ عدالت کا ہو یا خانہ کعبہ کا، صرف طاقتور کے لیے کھلتا ہے، غریب کے حصے میں صرف چکر ہی آتے ہیں۔ ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں اس میں بہن کے گھر سے پانی پینا حرام، جبکہ اس کا شرعی حق کھانا حلال سمجھا جاتا ہے۔ پاکستان میں کھانے کا ادب صرف سربراہوں اور وزیروں کو آتا ہے، وہ خاموشی سے کھاتے ہیں۔ ریاست ماں ہوتی ہے، لیکن امیر کی سگی اور غریب کی سوتیلی۔ ہمارے ہاں مسجد میں جوتے آگے رکھیں تو نماز نہیں ہوتی، اور پیچھے رکھیں تو جوتے نہیں ہوتے۔ حاجیوں کی تعداد میں پاکستان دوسرے نمبر پر اور دنیا کے ایماندار ملکوں میں 160ویں نمبر پر آتا ہے۔ جس ملک کے جنرل اسٹور ہوں، کرنل چاول ہوں، کیپٹن سگریٹ ہوں اور اے سی ڈی سی پنکھے ہوں، اس ملک کا سدھرنا مشکل ہے۔ اس معاشرے میں عورت کا مرتبہ کیسے بلند ہو سکتا ہے جہاں مردوں کی لڑائی میں گالیاں ماں بہن کو دی جاتی ہیں؟ اگر اذانوں سے فرق نہیں پڑ رہا تو 10 روپے کی چیز کو 10 روپے میں بیچ کر دیکھو، شاید اللہ کو رحم آ جائے۔